اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ یہ روح کے بارے میں تفصیلاً تو کل آپ حضرات کو میں نے بتا دیا تھا، شان نزول بھی دو آپ کو لکھوا دیے تھے اور بتا دیے تھے۔ جس بھائی نے نہیں سنا یا نہیں لکھا تو وہ ریکارڈنگ سن کر جو ہے وہ دوبارہ ان کو لکھ سکتا ہے۔ آج ہم یہاں سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ یہودی یا وہ کفار مکہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح، قل کہہ دیجیے کہ روح جو ہے وہ من امر ربی، میرے رب کا معاملہ ہے یا میرے رب کا حکم ہی ہے۔ وما اوتیت من العلم، اور تم کو نہیں دیا گیا علم میں سے الا قلیلا، مگر تھوڑا سا ہی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، یعنی پیچھے یہ علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم آپ کے پاس جتنا بھی ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ بالکل تھوڑا سا ہی علم ہے۔ اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم جو ہے دور کرتے ہیں یا لے جائیں الذی اوحینا، الذی وہ اوحینا جو ہم نے وحی کیا الیک آپ کی طرف، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ جو ہے وہ نہ لے کر آئیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، یعنی یا پھر آپ کی کوئی مدد کرنے والا یا آپ کی جو ہے کوئی حمایت کرنے والا پھر کوئی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر جی تو ہاں نہ سر، پائے اپنے واسطے، ثم لا تجدو، پھر تو نہ پائے لکا اپنے لیے، بہی علینا یعنی ہمارے مقابلے میں یا ہمارے خلاف، وکیلن کوئی مددگار یا کیا نام ہے کوئی مہربان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جتنا بھی علم وحی کے ذریعے عطا کیا ہے وہ تھوڑا سا ہے، وہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ آپ اس علم کو استعمال کریں، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس علم کو یا اس روح کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو علم نہیں دیا، آپ جو ہے اس کو سوچ و بچار کے اندر پڑ جائیں یا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو علم ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ہم لے جائیں، جو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تو ہم جو ہے اس کو لے جائیں، تو ثم لا تجد، پھر جو ہے وہ آپ نہیں پائیں گے اپنے ساتھ جو ہے کوئی مددگار ہمارے مقابلے میں، الا رحمت من ربک، مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا جو فضل ہے وہ تجھ پر بہت بڑا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ علم کا عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے اوپر ایک فضل ہے اور تیرے اوپر ایک مہربانی ہے، ورنہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ امی ہیں، آپ نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ علم جیسی دولت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کل کہہ دیجئے، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن علی اس بات پر کہ ان یأتوا بمثل هذا القرآن،
کہ وہ لے آئیں گے اس قرآن کے مثل، تو لا یأتون بمثلہ، وہ نہیں لا سکتے اس قرآن کے مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر ان میں سے بعض جو ہے وہ ان کی مدد ہی کیوں نہ کریں، یعنی اگر ان میں سے بعض جنات یا بعض انسان دوسرے انسانوں کی، یا جنات جو ہے وہ انسانوں کی، اگر یہ مل کر بھی کوشش کریں اور اس چیلنج کو قبول کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم جو ہے اس قرآن کے مقابلے کے اندر جو ہے کوئی اور قرآن یا کوئی ایک صورت یا کوئی ایک آیت لے کر آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسا کر سکتے، یہ جمع نہیں کر سکتے، اگر یہ دعویٰ بھی کریں تو یہ غلط ثابت ہوگا اور یہ اپنے دعوے کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس قرآن مجید کی ایک صورت اور 10 آیات یا 10 صورتوں کے بارے میں جو ہے وہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ حضرات پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کہیں پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اس کے مقابلے میں اگر تم لا سکتے ہو تو 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک صورت لے کر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو 10 صورتوں کا چیلنج دیا تھا، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ میں آپ حضرات کو وہاں پر بتا چکا تھا کہ ایک جگہ پر 10 کا ذکر آ رہا ہے اور ایک جگہ پر ایک صورت کا ذکر آ رہا ہے۔ مفسرین حضرات نے ان دونوں کے اندر تطبیق دی تھی کہ پہلے کفار مکہ کو 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا تھا، جب وہ 10 صورتیں لانے سے عاجز ہو گئے اور اس کے باوجود بھی وہ دعویٰ کرتے تھے، پھر ان کو ایک صورت کا جو ہے وہ چیلنج کیا گیا کہ اگر 10 نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک تو اس کے مقابلے میں لے کر آ جاؤ، لیکن وہ اس سے عاجز ہو گئے تھے اور وہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک صورت اور ایک آیت بھی اس قرآن مجید کے مقابلے کے اندر نہیں لا سکے۔ عطا اللہ جان صاحب آپ اپنا مائک بند کر دیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عنایت کردہ ایک معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس قرآن مجید کے بعد جو ہے نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی آ سکتی ہے، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بطور معجزہ کے ہے۔ جب سورۃ الکوثر انا اعطینا کل کوثر، یہ کفار مکہ جو ہے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے جی کفار مکہ جو ہے وہ بیت اللہ کے کفار مکہ جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر جو ہے اپنے اشعار وغیرہ جو ہے جو جس کا سب سے زیادہ خوبصورت اشعار ہوتا تھا وہ وہاں پر لٹکا دیتا تھا، اور جو چونکہ یہ فصیح و بلیغ تھے اور یہ کیا نام ہے اشعار وغیرہ جو ہے یہ کہا کرتے تھے، اور یہ جب ان کے مقابلے کے اندر جو ہے کوئی اور اشعار لے کر نہیں آ سکتا تھا، پھر اس آدمی کو جو ہے انعام ملتا تھا اور لوگ جو ہے اس کو انعامات سے نوازتے تھے۔ تو یہ جب قرآن مجید کی سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس سورت کو جو ہے وہاں پر لٹکا دیا، تو اس کے مقابلے کے اندر جو ہے کوئی بھی سورت جو ہے وہ لے کر نہیں یعنی کوئی بھی عربی کا، چونکہ وہ فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے، اس کے باوجود بھی کیا نام ہے وہ کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک اس صورت کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن مجید کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کیا ہے یہ ہمیں۔ اس کے بعد یہ عطر محمود صاحب نے ایک بیچ میں سوال کیا ہے۔ عطر محمود صاحب، بات یہ کہ میں نے مولانا طارق مسعود صاحب کا جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے، لیکن اتنا آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، یہ بات میں نے سنی ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے 2 دفعہ آ کر۔ تو جب انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور انسان اس غلطی کے اوپر معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ لے اور علل اعلان دوسرے جن حضرات سے دل آزاری ہوئی ان سے بھی معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو یہ ذات کے اندر پڑھنا کہ وہ مرتد ہو گئے ہوں گے یا وہ گستاخ ہو گئے ہوں گے، گستاخی اور غلطی کے اندر فرق ہے۔ گستاخ جو ہوتا ہے وہ جب غلطی کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ملک کے قادیانی ہیں، وہ آج دن تک اس آئین کو نہیں مانتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آئین کے اندر جو ہے ہمارے خلاف صحیح فیصلہ ہے، وہ بلکہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، وہ مرتد اور وہ گستاخ ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو انہوں نے معافی مانگی، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ باقی میں نے ان کا بیان نہیں سنا جو جس کے اوپر میں مزید تبصرہ کر سکوں۔ جی سر جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے للناس لوگوں کو لیے فی هذا القرآن اس قرآن مجید میں من کل مثل ہر قسم کی باتیں یا ہر قسم کی مثالیں یا ہر قسم کی حکمت کی باتیں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ پس انکار کیا لوگوں میں سے اکثر نے، اللہ کفرن ناشکری کا ساتھ، یعنی لوگوں نے اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے وہ مثالیں بیان کی ہیں، اور مثالیں جو ہے کیا نام ہے اس کے اندر بیان کر کر کے انسان کو سمجھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ناشکرا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو پیدا کیا ہے، ہر قسم کی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے توحید کا سبق نہ دیا ہو، یا رسالت معاب کے بارے میں جو ہے نہ بتایا ہو، اور یا اپنی نعمتوں کے بارے میں نہ بتایا ہو، تو اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اب ان آیات سے جو ہے کفار کے غلط اعتراضات یا غلط سوالات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط کے بارے میں کیا کرتے تھے کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب یہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا دیکھیں، وقالوا، اور وہ کفار مکہ قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لکا، ہم ہرگز آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوع، یہاں تک کہ آپ جو ہے تفجر لنا من الارض ینبوع، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ جاری کر دیں لنا ہمارے لیے من الارض زمین سے ینبوعن کوئی چشمہ، یعنی ہم اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ جو ہے ہمارے سامنے زمین سے جو ہے یا یہ جو مکہ کی زمین ہے اس سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں۔ جب آپ چشمہ جاری کر دیں گے تو اس وقت جو ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ پہلا تو ان کا یہ عجیب قسم کا یہ سوال تھا کہ آپ جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیں۔ دوسرا وہ کیا کہتے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کر لیں کہ او تکون لک جنہ، یا ہو آپ کے لیے باغ من نخیل کھجوروں میں کا بھرا ہوا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا، پس آپ کھودیں نہریں خلالہا ان کے بیچ میں، تفجیرن کھودنا، یعنی ایک ایسا، یا اگر آپ یہ پہلا کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ دوسرا کام کر دیں کہ ایک باغ ہو جو کھجوروں اور انگوروں کا ہو، اور اس کے بیچ میں جو ہے آپ جو ہے وہ نہریں کھود دیں اور نہریں جو ہے وہ جاری کر دیں، یا پھر آپ یہ کام کریں گے تو تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تیسری بات ان کا یہ تھا کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا آپ گرا دے ہمارے اوپر آسمان کو کما زعمت علینا، جیسا کہ تو ہمارے اوپر گمان کرتا ہے، کسی پر ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ایک اور آیت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم جو ہے آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یا جو ہے آپ پھر ہمارے اوپر جو ہے ہمارے سامنے آسمان کو جو ہے گرا دیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی صورت میں، اوتاتیا، اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کریں کہ اوتاتیا باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا آپ لے آئیں اللہ کو والملائکتی اور فرشتوں کو قبیلاً سامنے، یعنی پھر یہ چوتھا کام آپ یہ کر لیں کہ اگر یہ سارے کام آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ کو اور فرشتوں کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کر آ جائیں، پھر جو ہے ہم جو ہے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد پانچواں ان کا عجیب قسم کا سوال کیا تھا کہ او یکونا لک بیتن، یا ہو آپ کے لیے ایسا گھر من زخرفن جو سونے کا ہو یا سنہرا ہو،
या सुने जैसा आपका कोई घर होगा, तो हम फिर तब आपके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। और छठी बात उनका यह था कि अवतर का फिसमा, या आप जो है चढ़े आसमान के अंदर, यानी हमारे सामने जो है वो आसमान के अंदर जो है वो चढ़ जाएं। ठीक हो गया। फिर हम जो है आपके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। वलन नुमिना लिरुकिय्यिका, और यहाँ पर ये लन नुमिना से मुराद जो है कि ये यहाँ पर ये मुराद नहीं कि हम ईमान लेकर नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जो है आपकी बात की उस वक्त तक या आपके चढ़ने को उस वक्त तक तसव्वुर नहीं करेंगे और हम ना मानेंगे। इसका मतलब भी आप ये करें कि ईमान न करें, बल्कि इसका ये तर्जमा कर लें कि हम नहीं मानेंगे तेरे चढ़ जाने को, ली रुकई का, तेरे चढ़ जाने को आसमान में, हत्ता यहाँ तक के तुनज़्ज़िला अलैना किताब, यहाँ तक कि तू नाज़िल कर दे हमारे ऊपर एक किताब, नक़रअहु, जिसको हम पढ़ सकें। यानी वो ये कहते थे कि तू हमारे सामने जो है आसमान की तरफ चढ़कर जा, और आसमान उस वक्त तक जो है अगर तू आसमान के ऊपर चला भी गया है, तब भी हम तेरा ये जाना तसव्वुर नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। हम तब मानेंगे कि तू ये कुरान मजीद वाली किताब ऊपर आसमान के तरफ ले जा, और जो जो हम बातें करते हैं कि इसके अंदर ये हदफ होना चाहिए, ये हदफ होना चाहिए, इनको हजफ करके एक दूसरी किताब जो है वो हमारे ऊपर नाजिल कर, जिसको हम पढ़ सकें। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम सवालात और एतराज़ात के ऊपर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि कुल कह दीजिए, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है, हल कुन्तु इल्ला बशरा, कि मैं नहीं हूँ मगर बशर, रसूलन, भेजा हुआ, यानी मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, एक आदमी हूँ जो आपकी तरफ भेजा गया हूँ। मेरा काम है कि आपको दावत देना, आपको बतलाना। अगर तुम जो है वो उसके ऊपर ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह ताला के आपके ईमान न लाने की अल्लाह ताला को किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम खुद ईमान लेकर आ जाओगे और तुम ये जो मुतालबात कर रहे हो, अगर नहीं मानेंगे, तो इन मुतालबात के ना मानने से कोई अल्लाह को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन मुतालबात के ना मानने से ये तुम्हें नुकसान होगा कि तुम जो है वो मोमिन नहीं बनोगे। और जब तुम मोमिन नहीं होगे तो काफिर होंगे, तो जब काफिर होंगे तो काफिर जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो जहन्नम के अंदर जो रहेगा। तो ये फजूल किस्म के उनके एतराज़ात थे। और अल्लाह ताला ने इस आखिरी आयत के अंदर ये बयान कर दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दीजिए कि अल्लाह ताला जो है वो पाक है। ये जो तुम शर्तें रख रहे हो ना, अगर ये तुम्हारी पूरी नहीं होगी तो तुम मोमिन नहीं होगे, तुम्हारा ही नुकसान है। इससे तुम्हारे ईमान न लाने से अल्लाह को क्या नुकसान होगा या मुझे क्या नुकसान होगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी तरफ एक आदमी हूँ तुम्हारे जैसा, जो क्या नाम है तुम्हारी तरफ जो है वो भेजा गया हूँ, और तुम्हें दावत देता हूँ सीधे रास्ते की। उसके बाद आगे फरमाया कि वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशर रसूला, और नहीं रोका लोगों को अन युमिनु, ये कि वो ईमान लाएं, इज़ जाअहुमुल हुदा, कि जब आ गई उनके पास हिदायत। किसी और चीज ने नहीं रोका ईमान लाने से, मगर उनको किस चीज ने रोका है? वो चीज ये है कि इल्ला, सिवाय ये कि अन कालू अब असल्ला, ये कि वो कहते हैं कि अब असल्लाहु, अल्लाह ने भेजा है, बशरन रसूलन, यानी हमारे जैसा ही एक रसूल या हमारे जैसा ही एक आदमी। तो वो ये ज़हन के अंदर तसव्वुर करते थे कि हमारे जैसा जो इंसान हमारे पास अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा, तो ये कैसे रसूल हो सकता है? ये भी तो हम जैसा एक आदमी है। उनको इसी चीज ने, इसी जिद और हरदर्मी की बुनियाद के ऊपर जो है वो ईमान नहीं लेकर है। हत्ता कि यहूद और नसारा जो है वो ये दावा किया करते थे, और कुरैश मक्का भी ये कहते थे कि क्या नाम है, जो आखिरी रसूल आएगा हम उसके ऊपर ईमान लेकर आएंगे, और हम जो है उसको अपना नबी मानेंगे। और ये बात जो है यहूद और नसारा भी इसका इंतजार करते थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ इस चीज ने रोका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उन जैसे ही उन्हीं में से, उनके खानदान में से ही एक अल्लाह ताला ने नबी बनाकर जो है आप
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا، ان کو صرف اور صرف اس چیز نے روکا کہ یہ کیوں نبی بن گیا، تو ہمارے اتنے بڑے بڑے جو چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، وہ تو نبی نہیں بنے، اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی، جس کا باپ ہی نہیں ہے تو وہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دے دی، ہم اس کے اوپر ایمان اس وجہ سے نہیں لاتے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا کہ ملائکہ آ جائیں یا اللہ تعالیٰ آ جائے ہمارے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ آگے یہ بیان فرما رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ آیت یہ کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس کا مفہوم، تو یہ وہی آیت ہے کہ کل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ہوتے زمین میں ملائکہ تو یمشون مطمئنین، تو وہ چلتے اطمینان کے ساتھ، تو لنزلنا، ہم نازل کرتے علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن فرشتہ، رسولن بھیجا ہوا، یعنی ہم اگر زمین کے اندر ملائکہ ہوتے، چونکہ ملائکہ جو ہیں وہ کھانے پینے سے اور قضاء حاجت سے بالکل پاک ہیں، ان کو نہیں پتہ انسانی ضروریات کا، کہ اگر ہم آپ کے سامنے جو ہے اگر کوئی کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے، جیسا کہ تم کہتے کہ کوئی فرشتہ نبی بن کر آ جاتا، تو اس فرشتے کو کیا پتا ہے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں، انسان نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، قضاء حاجت بھی کرنی ہے اور کام بھی کرنے ہیں، چونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور وہ ان چیزوں سے پاک ہیں، تو جب ان کی آپس میں جنس نہیں مل رہی، تو ایک جنس جو ہے وہ نورانی مخلوق ہیں، اور یہ کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو وہ فرشتے جو بالکل پاک ہیں، وہ ان کی ضروریات کو کس طرح سمجھتے، وہ تو کھاتے بھی نہ، پیتے بھی نہ۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، انسان ہونے کے ناطے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی سنتیں بھی بیان کی ہیں، پینے کی سنتیں بھی بیان کی ہیں، قضاء حاجت میں جانے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، کپڑے کس طرح پہننے ہیں، یہ سارا کچھ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن فرشتوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو فرشتے کیوں بیان کرتے وہ آپ کے سامنے، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے بقول آپ کی کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت کے اندر ذکر کی گئی کہ اگر زمین کے اندر انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم انہی، چونکہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں، تو ہم ان کی طرف جو ہے ایک فرشتے کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیتے، اور ان کو وہ جو ہے اپنے الفاظ کے اندر ان کو سمجھاتے اور ان کو دعوت دیتے، چونکہ زمین کے اندر انسان ہے، فرشتے آئے نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے ایک انسان کو جو ہے وہ اس کیا نام ہے، اس کے اندر جو ہے زمین کے اندر جو ہے انہی میں سے، ان انسانوں میں سے، انہی خاندان میں سے، اس علاقے میں سے جو ہے ہم نے ایک انسان کو منتخب کیا ہے اور نبی بنا کر جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا ہے، تاکہ وہ جو ہے کیا نام ہے ان کو دعوت دیں اور ان کو کیا نام ہے صحیح راستے کے جو ہے بتلائیں، اور برے راستے جو ہے وہ ان کو روکیں۔ لیکن اگر یہ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر جو ہے، اگر ضد کی اور عناد کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے اس سے آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت دینا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تو پہنچانا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اگر یہ لوگ آپ کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے تو یہ خود ہی نقصان کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور یہ خود ہی اس کی سزا جو ہے یہ بھگتیں گے۔ ان کا ایمان نہ لانے سے آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ان کے ایمان نہ لانے سے اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔